السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ گویا کہ اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس رات کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا کہ یہ سلامتی اور برکت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے صلاۃ حاجت کے بارے میں۔ صلاۃ حاجت جو ہے یہ خاص نماز ہے جو انسان اپنی جائز ضرورت کی تکمیل کے لیے پڑھتا ہے۔ لیلۃ القدر میں اس رات کی اہمیت، لیلۃ القدر میں اس نماز کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو حلیم و کریم ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو کہ 2 جہانوں کا مالک ہے۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری رحمت کے واجب ہونے کا سوال کرتا ہوں، تیری مغفرت کے ضروری ہونے کا، ہر نیکی میں کامیابی کا، ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ میرے تمام گناہ معاف کر دے، میری ہر پریشانی دور کر دے، میری ہر وہ حاجت پوری کر جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نماز کے بعد اس دعا کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کریں گے، یعنی یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔